فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ انہوں نے ایک پیکٹ اس شخص کے سامنے رکھ دیا جس پر ربن بندھا ہوا تھا۔ پیکٹ پر نمبر 20 لکھا ہوا تھا۔ اس نے ان دونوں کو ایک اشارہ کیا جسے میں نے محسوس کر لیا تھا اور وہ دونوں کمرے کے دروازے کے پاس رک گئے۔ میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس فائل میں کوئی ایسی چیز ضرور ہے جس کا تعلق مجھ سے ہے۔ میں اس شخص کی تمام کیفیات پر مسلسل غور کیے جا رہا تھا۔ اس نے مضطربانہ انداز میں فائل کھولی اور اس میں سے پلاسٹک کور کی ایک چھوٹی سی فائل نکالی۔ اس کا پہلا صفحہ کھول کر دیکھا۔ میری نگاہیں اس فائل کا جائزہ لے رہی تھی، لیکن اس کا رخ اس طرح تھا کہ میں اسے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ وہ شخص فائل کو دیکھتا رہا اور پھر اس کی نگاہیں میری طرف اٹھ گئی۔ پھر اس نے فائل کو دوبارہ دیکھا اور میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کے بعد اس نے فائل بند کر دی۔ مجھے گمان بھی نہیں تھا کہ تم علی یار خان ہوگے، وہ بڑبڑانے والے انداز میں بولا۔ میرے خیال کی تصدیق ہو گئی تھی۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ موجودہ صورتحال کے بارے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اگر میں نے کوئی فوری عمل کیا تو وہ صرف میرے حق میں نقصان دہ ہوگا، اور پھر میں فوراً کوئی ایسی کارروائی کرنا بھی نہیں چاہتا تھا تا وقت کے کچھ تو صورتحال معلوم ہو۔ کیوں مسٹر، اب بھی تم اس بات سے انکار کرو گے کہ تم علی یار خان نہیں ہو؟ یہ تمہارے سامنے کیا ہے؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ تمہاری فائل، تمہارے بارے میں تفصیلات کس نے مہیا کی ہے تمہیں؟ میں نے سوال کیا اور وہ میری صورت دیکھنے لگا۔ تمہارے خیال میں یہ کون ہو سکتا ہے؟ میں نہیں جانتا۔ یہ بہتر ہے کہ تمہارا ذہن اس طرف نہیں جا رہا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس انکشاف نے میرے ذہن کو جھنجھلا کر رکھ دیا ہے۔ اگر میں تمہاری باتیں سمجھ پاتا حسن پاشا تو ان کا جواب دیتا، جبکہ میری سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آ رہا۔ یہ بتاؤ کہ ان سارے معاملات سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ حسن پاشا نے سوال کیا۔ جب تک تم میری باتوں کا جواب نہیں دو گے میں بھلا تمہاری باتوں کا جواب کیسے دے سکتا ہوں؟ سنو علی، صورتحال بالکل تبدیل ہو گئی ہے۔ میں اتنا بدحواس ہو گیا ہوں کہ کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ دراصل ایسا ہی آدمی ہوں میں۔ بدحواسی میں میرے اقدامات عموماً الٹے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم اس کرسی سے زندہ نہ اٹھ سکو، حسن پاشا نے کہا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی کیفیت تھی جسے میں محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس میں سرے منہ فرق نہیں ہے۔ تم لوگ تو پہلے بھی مجھے قتل کرنے کی کوششیں کرتے رہے ہو۔ اگر اس بار بھی تم یہی سب کچھ کرو گے تو بھلا مجھے کیا تعجب ہو سکتا ہے؟ اگر میرے قتل سے تمہارا مقصد پورا ہو رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے میں تمہیں اس سے نہیں روک سکتا کیونکہ اس وقت میری پوزیشن بہت مخدوش ہے۔ پہلے اس بات کا اعتراف کرو کہ تم علی یار خان ہی ہو نا؟ ہاں، میں نے انکار کب کیا ہے؟ میں نے جواب دیا۔ لیکن پھر یہ بتاؤ کہ تمہارا ان معاملات سے کیا تعلق؟ کیا تمہیں اس بات کا علم ہے کہ کسی کو تمہاری سخت ضرورت ہے؟ کوئی تمہیں اپنی تحویل میں لینا چاہتا ہے اور اس کے لیے اس نے اپنے کارکنوں کو بڑی بڑی رقومات پیش کی ہیں۔ کون ہے وہ؟ میں نے سوال کیا۔ حسن پاشا کسی سوچ میں ڈوب گیا، پھر کہنے لگا، میں تمہیں کیوں بتاؤں کہ وہ کون ہے؟ تم یہ بتاؤ کہ وہ فائل کہاں ہے اور تم اسے لے کر یہاں کیوں آئے ہو؟ تمہیں اس سلسلے میں کیا کچھ معلوم ہے حسن پاشا؟ میں یہ جاننا پسند کروں گا۔ سنو علی، تم گرین پول کے لیے آئے ہو نا؟ ایک شخص نہیں چاہتا کہ تم گرین پول سے رابطہ قائم کر سکو۔ یہ اس کا اپنا معاملہ ہے اور یوں سمجھو کہ ہم سب اس کے کارکن ہیں اور اسی کے ایما پر تمہیں قتل کر دینا چاہتے ہیں۔ فائل کا حصول ہمارے لیے اس قدر اہمیت نہیں رکھتا جتنا تمہارا گرین پول سے رابطہ قائم نہ ہونا۔ ہاں، اگر اس کے ساتھ ساتھ ہی فائل بھی ہمیں مل جائے تو یہ سونے پر سہاگا ہوگا۔ گویا اگر فائل تمہیں مل جائے تب بھی تم مجھے قتل کرنے سے باز نہیں رہو گے۔ اس بات سے میں انکار نہیں کروں گا۔ تم یوں سمجھ لو کہ تمہاری زندگی کسی بھی طور ممکن نہیں تھی۔ بے شمار لوگ تمہارے پیچھے لگے ہوئے تھے اور بالآخر تمہیں کہیں نہ کہیں تلاش کر کے قتل کر دیا جاتا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تم انتہائی طاقتور، چالاک اور پھرتیلے ہو۔ ہم تمہارے بارے میں گفتگو کرتے تھے تو یہی کہتے تھے کہ یہ ایجنٹ انتہائی خطرناک معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ تصور ذہن میں نہیں تھا، یہ گمان بھی نہیں تھا کہ وہ علی یار خان ہوگا۔ تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ میں نے کہا نا کہ کسی کو تمہاری ضرورت ہے اور ہم اسی کے کارکن ہیں، تو پھر اس شخص کا نام میں ہی کیوں نہ لے دوں تمہارے سامنے؟ میں نے جواب دیا۔ صورتحال اب کسی حد تک میرے ذہن میں واضح ہوتی جا رہی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ چونکا۔ کیا اس شخص کا نام اولیو ہاورڈ ہے؟ میں نے کہا، اور حسن پاشا کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھا گئی۔ میں نہیں جانتا کہ اس کا کیا نام ہے۔
लेकिन भर तौर तुम्हें फाइल के बारे में बताना होगा और यह भी बताना होगा कि तुम उन लोगों में कैसे शामिल हो गए। तुम्हारा उनसे मुंसलिक होना मेरी समझ में नहीं आता। तुम्हारा ताल्लुक अमेरिकन CIA से है। नहीं, अमेरिकन CIA से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर तुम ओलियो हार्वर्ड के लिए क्यों काम कर रहे हो? मैंने कहा ना, इन तमाम बातों का मैं तुम्हें कोई जवाब नहीं दूंगा। मुझे सिर्फ ये अहकामात मिले थे कि तुम्हें किसी भी तरह ग्रीन पूल से राब्ता कायम न करने दिया जाए, खा इसके लिए तुम्हें कत्ल ही क्यों न करना पड़े। इसके साथ साथ ही मुझे ये भी हुक्म मिला था कि वो फाइल भी हासिल कर ली जाए। शायद हमारा चीफ इस फाइल के जरिए मिस्टर आन श्लायर को किसी खास मामले में ब्लैकमेल करना चाहता था और वो चीफ ओलियो हार्वर्ड है। मैं तुम्हें इस बात का जवाब कभी नहीं दूंगा, समझे? ये एक गहरी चाल है, लेकिन अब सूरत हाल जरा मुख्तलिफ हो गई है। मुझे तुम्हारे सिलसिले में अभी अपने चीफ से राब्ता कायम करना पड़ेगा। उसकी हिदायत के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अली, मुझे जो हिदायत तुम्हारे हवाले से मिली हैं वो इतनी सनसनीखेज है कि शायद तुम्हारे गुमान में भी ना हो। मुझसे कहा गया था कि अगर अली कभी मुझे दस्तयाब हो जाए तो मैं उसे जिंदगी की कीमत पर अपनी कैद में रखूं। सॉरी अली, मैं तुम्हें कत्ल नहीं करूंगा, क्योंकि अब बात जरा मुख्तलिफ हो गई है। फाइल के बारे में अगर तुम बता दो तो बेहतर है, वरना मैं तुम्हें यह भी बता चुका हूँ कि अगर फाइल हमें ना मिली तो हमें इससे कोई बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। हाँ, इस फाइल से कहीं ज्यादा तुम कीमती हो हमारे लिए। मिस्टर आन श्लायर अगर ग्रीन पूल से राब्ता कायम नहीं कर पाते तो ये उनका अपना मसला है। हमारा काम तो सिर्फ ये था कि तुम ग्रीन पूल तक ना पहुंच सको, और हम अब तक अपनी इस कोशिश में कामयाब रहे हैं। ये दूसरी बात है कि अभी तुमने मुझे टिम्पलर की मौत की इत्तला दी है, जबकि टिम्पलर ऐसा आदमी नहीं था कि उसे एक शख्स हलाक कर सके। अलबत्ता मुझे जो कुछ तुम्हारे बारे में बताया गया था, अब इस बात पर मुझे कोई ताज्जुब नहीं रहा है कि टिम्पलर तुम्हारे हाथों कत्ल हो गया। मेरे जहन में ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई थी कि मेरे कत्ल की कोशिशें क्यों की जा रही थी, लेकिन ये भी मैं अब समझा था कि ओलियो हार्वर्ड को इस सिलसिले में मेरी यहाँ आमद की उम्मीद नहीं थी। ये तो सिर्फ इत्तफाकात थे कि एक बार फिर मैं उसके रास्ते पर आ लगा था। यहाँ इस्तांबुल में ओलियो हार्वर्ड की गिरगों से या उससे मेरी इस तरह मुलाकात हो जाएगी, मैंने सोचा भी नहीं था। ओलियो हार्वर्ड नहीं चाहता था कि आन श्लायर का राब्ता ग्रीन पूल से कायम हो सके और ग्रीन पूल में और उनमें मफाहमत हो सके। चुनाचे उसने इस शख्स को कत्ल करने का फैसला किया जो ग्रीन पूल से मुलाकात के लिए फाइल लेकर आ रहा था, और ये सिर्फ इत्तफाक था कि वो शख्स मैं था। भर तौर ओलियो हार्वर्ड के इस तरह एक बार फिर सामने आ जाने से मुझे थोड़ी सी बेचैनी हो गई थी और मैं सोच रहा था कि खतरात जरूरत से कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं। हसन पाशा कुछ सोच रहा था, फिर उसने सामने खड़े हुए एक आदमी को चुटकी बजाकर अपने करीब बुलाया और कहने लगा, मिस्टर अली के लिए इंतहाई मुनासिब बंदोबस्त करना है। मेरा ख्याल है कि इनकी टांगे हमेशा के लिए मफलूज कर दी जाएं। इसके अलावा और कोई चारा कार नहीं है। जाओ डॉक्टर थ्यूडल को बुला कर लाओ, थ्यूडल को सही सूरत हाल बता दो। सॉरी मिस्टर अली, इसके अलावा और कोई सूरत नहीं है। हम आपकी जिंदगी नहीं ले रहे, ये आपके लिए बहुत बड़ा एजाज है, लेकिन आपकी ये टांगे हमेशा के लिए मफलूज कर दी जाएंगी, जिनसे आपके फरार का खदशा हो सकता है। और तुम्हारा ख्याल है कि मैं ये काम इत्मीनान से करा लूंगा? मैंने कहा, हाँ मेरा यही ख्याल है। हसन पाशा ने कहा, और इससे कबल कि मैं कुछ समझता, दफातन एक हल्की सी आवाज उभरी। पता नहीं इस बदबख्त ने क्या किया था। मेरे हाथ कुर्सी के हथों पर रखे हुए थे। फौरन ही कुर्सी के निचले हिस्से से 2 फौलादी हथकड़ियां निकली और मेरे हाथों की कलाइयों में कस गईं। मैंने कुर्सी समेत उठने की कोशिश की, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि कुर्सी के पाए जमीन में दफन हैं और बोल्ट से कसे हुए हैं। चुनाचे मैं उठ नहीं सकता था। मैंने जोर लगाया, लेकिन कुछ नहीं हो सका। फौलादी हथकड़ियों को अपने हाथों से निकालना मेरे बस की बात नहीं थी। मैं फंस गया था। मैं हसन पाशा के बारे में अंदाजा लगा चुका था कि ये शख्स इंतहाई खतरनाक है और जो कुछ कहता है करने की सलाहियत रखता है। अगर वाकई मेरी टांगों को कोई नुकसान पहुंचा दिया गया तो मेरा सांस तेजी से चल रहा था। हसन पाशा पुरख्याल निगाहों से मुझे घूर रहा था। फिर उसने कहा, तुम पाकिस्तानी हो ना अली, तुम्हें इससे क्या गर्ज? तुम जिन लोगों की गुलामी कर रहे हो उनके लिए मसरूफ अमल रहो। दरअसल मैं सिर्फ दौलत का गुलाम हूँ। मुझे चलो ठीक है, मैं ये एतराफ किए लेता हूँ तुम्हारे सामने कि तुम्हारे बारे में ये हिदायत मुझे ओलियो हार्वर्ड ही ने दी थी। अमेरिकन CIA से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ओलियो हार्वर्ड के जाती दोस्तों में शामिल हूँ, और शायद तुम इस बात पर यकीन ना करो अली कि अब से तकरीबन 1 साल पहले या शायद उससे भी कुछ ज्यादा या कम हुए होंगे, मुझे तुम्हारे बारे में हिदायत दे दी गई थी। तुम्हारी तस्वीर इस तरह मुझे जहन नशीन करा दी गई थी कि तुम्हें एक निगाह देखते ही मुझे एकदम से शौक सा लगा। मुझसे कहा गया था कि अगर तुम कभी मेरे सामने आ जाओ तो मैं जिंदगी की कीमत पर तुम्हें काबू में करने की कोशिश करूं। ओलियो हार्वर्ड से तुम्हारा कोई लंबा झगड़ा है अली। मुझे तुम्हारे बारे में खासी तफसीलात बताई गई थी, लेकिन इस नुक्ता निगाह से कि अगर तुम सामने आओ
تو میں تمہیں کوئی معمولی آدمی نہ سمجھوں، بلکہ یہ سمجھو کہ میرا سابقہ ایک خطرناک دشمن سے ہے۔ اولیو ہاورڈ سے تمہارا کیا جھگڑا ہے علی؟ اور اولیو ہاورڈ جیسے آدمی کو تم نے کس طرح زج کیا ہے؟ ذرا مجھے اس کی تفصیل تو بتاؤ۔ تم بے وقوف معلوم ہوتے ہو حسن پاشا، تمہارا کیا خیال ہے؟ اب ان حالات میں بھی زبان کھولوں گا تمہارے سامنے؟ نہیں، ٹھیک ہے، جو کچھ تم مجھ کو نہ بتانا چاہو میں اس کے لیے تمہیں مجبور بھی نہیں کروں گا۔ میرا مشن تو اب تبدیل ہو گیا ہے۔ پہلے تو کچھ اور صورتحال تھی، لیکن موجودہ صورتحال واقعی مجھے گمان بھی نہیں تھا۔ یوں سمجھو یہ اعزاز میرے لیے ہی تھا۔ سوری علی سوری، تم غلط جگہ آ پھنسے، حسن پاشا نے کہا اور اپنی کرسی سے اٹھ گیا۔ اسی وقت دروازہ پھر کھلا اور ایک خوش شکل آدمی اندر داخل ہوا۔ یہ بھی مقامی ہی تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک فرسٹ ایڈ باکس ٹائپ کی چیز تھی۔ اس نے وہ باکس آگے آ کر سیاہ رنگ کی میز پر رکھ دیا اور حسن پاشا کی طرف دیکھنے لگا۔ سنو، تمہیں اس شخص کی ٹانگیں ہمیشہ کے لیے ناکارہ کر دینی ہے۔ تم نے ایک بار تذکرہ کیا تھا ایک ایسی چیز کا۔ ہاں، مجھے ہدایت مل گئی تھی سر، اس نے جواب دیا۔ تو پھر عمل کرو، حسن پاشا نے کہا اور ڈاکٹر نے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر باکس میں سے ایک شیشی نکالی جو ایک انجیکشن تھا۔ پھر اس نے ایک سریج نکال کر شیشی کی دوا اس سریج میں کھینچ لی۔ سیاہ رنگ کا یہ رقیق سا سیال نہ جانے کیا چیز تھی، لیکن اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ میری دونوں ٹانگیں ہمیشہ کے لیے ناکارہ کر دے گا۔ حسن پاشا اب میز کے کونے سے لگا کھڑا تھا اور میری جانب دیکھ رہا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ میری کوئی کوشش کارگر نہیں ہو سکے گی، وہ لوگ اپنے کام میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن یہ سب کچھ ہونا تو نہیں چاہیے تھا، اور اس کے لیے میں آخری کوشش کر لینے کا خواہش مند تھا۔ شکر تھا کہ میرے پاؤں آزاد تھے۔ ہر چند کے کرسی کی ڈائریکشن کچھ ایسی تھی کہ میں کوئی خاص کارروائی نہیں کر سکتا تھا، لیکن ڈاکٹر اتنی آسانی سے تو میری ٹانگوں میں یہ انجیکشن نہیں لگا سکے گا۔ میں نے سوچ لیا اور ڈاکٹر نے سرنج کو اوپر کر کے دیکھا اور حسن پاشا نے پستول نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ اگر تمہاری طرف سے کسی بھی قسم کی حرکت یا جنبش ہوئی علی، تو پھر میں اس بات کے لیے مجبور ہو جاؤں گا کہ تمہیں موت کے گھاٹ اتار دوں۔ تمہاری زندگی اس وقت تک محفوظ ہے جب تک تم میری قید میں ہو۔ میں تمہیں اولیو ہاورڈ کے حوالے کر دوں گا اور اس کے بعد یہ مسئلہ 100% ہاورڈ کے ذمہ ہوگا، جبکہ اس سے قبل مجھے ہدایت کی گئی تھی کہ تمہیں قتل کر دیا جائے، سمجھے؟ زندگی کے کچھ لمحات غنیمت جانو اور اپنی زندگی کو بچانے کی کوشش کرو۔ میں حسن پاشا کے چہرے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ سیاہ رنگ کے پستول کا رخ میری پیشانی کی جانب تھا۔ ڈاکٹر اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد میری طرف بڑھنے لگا۔ اتنا بے بس میں شاید زندگی میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ کوئی نہ کوئی ترکیب ایسی ہو جاتی تھی، کچھ نہ کچھ ہو جاتا تھا کہ مجھے زندگی بچانے کا موقع مل جاتا تھا۔ لیکن اب اگر اس شخص کا کہنا درست تھا، انجیکشن میرے پاؤں میں انجیکٹ ہو گئے تو شاید میں کچھ نہ کر سکوں۔ ہاں، بے بسی کا یہ احساس میرے لیے بڑا جان لیوا تھا۔ ڈاکٹر وہ انجیکشن لیے ہوئے میرے بالکل قریب پہنچ گیا اور میرے پیروں کے نزدیک بیٹھ گیا۔ حسن پاشا کے ریوالور کا رخ میری پیشانی کی سمت تھا اور میں اس بات کا جائزہ لے رہا تھا کہ ڈاکٹر کس اینگل سے میرے پیروں کے پاس بیٹھ سکتا ہے اور میں اس سلسلے میں زیادہ سے زیادہ کیا کوشش کر سکتا ہوں۔ میرے بدن میں شدید سنسنی دوڑ رہی تھی، دوران خون بہت تیز ہو گیا تھا۔ مجھے صرف ڈاکٹر کے اپنے پاس بیٹھنے کا انتظار تھا۔ وہ کس اینگل سے بیٹھتا ہے، اس پر میری بقیہ زندگی کا دار و مدار تھا۔ اگر ڈاکٹر کسی طرح سامنے کے رخ پر آ جائے تو میں کوشش کر سکتا ہوں۔ اس وقت میرے جوتے کی ٹھوکر کم از کم ڈاکٹر کو ناکارہ تو کر ہی دے گی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں صرف اسی کا منتظر تھا کہ ڈاکٹر میرے پیروں کے قریب پہنچ جائے، لیکن وہ کافی چالاک آدمی معلوم ہوتا تھا کیونکہ وہ عقب سے میرے نزدیک پہنچا تھا۔ پیچھے اتنی جگہ نہیں تھی کہ میں اپنی بھرپور ٹھوکر کو استعمال کر سکوں، اور اب یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے تقدیر میرے ساتھ زندگی کا ایک اور مذاق شروع کرنے والی ہے۔ اگر واقعی میرے پاؤں ناکارہ ہو گئے تو اس کے بعد سچی بات تو یہ ہے کہ علی یار خان کی شخصیت ختم ہو جائے گی۔ بھلا ایک اپاہج آدمی کیا کر سکتا ہے؟ میں نے بے اختیاری کے عالم میں دونوں پاؤں اٹھائے اور سیاہ رنگ کی میز کے پائے پر جما دیے جو میرے سامنے تھی۔ دفعتاً مجھے محسوس ہوا جیسے سیاہ رنگ کی میز زمین میں فکس نہیں ہے، بلکہ میرے پیروں کے دباؤ سے وہ آہستہ آہستہ ہلی تھی۔ میز کے حجم اور اس کے وزن کا اندازہ لگانے کا اس وقت موقع نہیں تھا۔ زندگی بچانے کے لیے ایک وحشیانہ جدوجہد اور مجنونانہ کوشش ہی اس وقت کارآمد ہو سکتی تھی۔ چنانچہ میں نے پھرتی سے پیچھے کھسک کر دونوں پاؤں میز کی ٹاپ پر جمائے اور اپنی تمام تر قوت صرف کر کے میز کو زور سے الٹ دیا۔ میز کے کونے سے چونکہ حسن پاشا لگا ہوا کھڑا تھا اور اسے اس بات کی توقع نہیں تھی کہ میں ایسی کوئی کارروائی کر لوں گا۔ اس کے علاوہ میری مدد زمین میں فکس کرسی نے بھی کی تھی، جس کی پشت سے اپنی پشت لگا کر میں نے اپنی تمام تر قوت مجتمع کر لی تھی، اور آسمانوں میں موجود میرے خدا نے بھی، جو میری بے بسی کو محسوس کر چکا تھا۔ میز پوری قوت سے الٹی اور حسن پاشا اس کی زد میں آ گیا۔
لیکن اضطراری طور پر اس کا ہاتھ بھی ٹریگر پر دب گیا تھا اور اس کا نشانہ دروازے پر کھڑا ہوا وہ شخص بن گیا جو ان حالات کی نگرانی کر رہا تھا۔ میں میز الٹنے کے علاوہ اور کچھ نہ کر سکا۔ کرسی سے اٹھنا میرے لیے ممکن نہیں تھا، لیکن تقدیر کچھ اور ہی کھیل کھیلنا چاہتی تھی۔ دفعتاً ہی ایک کان پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا اور در و دیوار لرز کر رہ گئے۔ حسن پاشا جو میز کے نیچے گرا ہوا تھا اور اب اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، ایک بار پھر گر پڑا اور دروازہ اپنی جگہ سے اکھڑ کر نیچے آ رہا تھا۔ ڈاکٹر بے اختیار اٹھا اور باہر کی طرف لپکا، لیکن اس کوشش میں وہ دوسرے آدمی سے ٹکرا گیا جو دروازے پر جمع ہوا تھا اور اب اپنے اس ساتھی کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا جس کو گولی لگ گئی تھی۔ ایک دم طوفان سا آ گیا تھا، سبھی منتشر ہو گئے تھے، لیکن بدقسمتی سے میں اپنے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں کھولنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ پھر دور کہیں فائر کی آواز سنائی دی، ایک فائر، دو فائر، تیسرے فائر کے بعد تڑا تڑ گولیاں چلنا شروع ہو گئیں۔ ان گولیوں میں انسانی چیخوں کی آوازیں بھی ابھر رہی تھی، نسوانی اور مردانہ چیخیں۔ حسن پاشا بری طرح داڑا، دیکھو دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد وہ بھی اپنے آپ کو سنبھال کر بے اختیارانہ باہر دروازے کی جانب دوڑ گیا۔ دروازے کے قریب پڑی ہوئی لاش سے اسے زوردار ٹھوکر لگی اور وہ گرتے گرتے بچا، لیکن اس کے بعد سنبھل کر باہر نکل گیا۔ اب کمرے میں صرف میں رہ گیا تھا، یا پھر اس شخص کی لاش پڑی ہوئی تھی جو حسن پاشا کی گولی کا شکار ہوا تھا۔ گولی شاید کسی ایسے مقام پر لگی تھی کہ اس کی فوری موت واقع ہو گئی تھی۔ میں نے ایک بار پھر بے بسی سے اپنی ہتھکڑیوں کو دیکھا جو مجھے اس موقع سے فائدہ اٹھانے سے روک رہی تھی، لیکن کوئی حل نہیں تھا میرے پاس۔ چند لمحات ہی گزرے تھے کہ دفعتاً ایک شخص اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ سیاہ نقاب میں چھپا ہوا تھا، خاصے تن و توش کا مالک معلوم ہوتا تھا، لیکن انتہائی پھرتیلا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے پھرتی سے دروازہ بند کر دیا اور پھر کمرے میں نگاہیں دوڑانے لگا۔ نہ جانے کیوں مجھے محسوس ہوا کہ وہ میرے محافظوں میں سے نہیں ہے۔ اس کی حرکات و سکنات سے یہی اندازہ ہو رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ میرے قریب پہنچا اور پھر میرے ہاتھوں میں پڑی ہتھکڑیوں کو دیکھنے لگا۔ اس کی نگاہیں ہتھکڑیوں سے ہٹ کر ادھر ادھر بھٹکنے لگی۔ میں نے یہ اندازہ تو لگا لیا تھا کہ یہ شخص کم از کم مجھے نقصان پہنچانے والوں میں سے نہیں ہے، چنانچہ میں نے آہستہ سے کہا، اس نے اس میز کے پیچھے بیٹھے بیٹھے کوئی کارروائی کی تھی جس کی بنا پر یہ ہتھکڑیاں میرے ہاتھوں میں پڑ گئی۔ میری بات سنتے ہی نقاب پوش اس طرف بڑھ گیا جدھر میز الٹی پڑی تھی۔ اس نے میز کو سیدھا کیا اور پھر اس کی نچلی سطح پر کچھ تلاش کرنے لگا۔ چند ہی لمحے بعد کلک کی ہلکی سی آواز کے ساتھ ہتھکڑیاں کھل گئی اور میں پھرتی سے کھڑا ہو گیا۔ تمہارا شکریہ دوست، اس امداد کو میں کبھی فراموش نہیں کر سکوں گا۔ نقاب پوش نے کوئی جواب نہیں دیا اور پھرتی سے میرا شانہ تھپ تھپا کر دروازے کی طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ پستول اب بھی اس کے ہاتھ میں دبا ہوا تھا۔ مجھ سے پہلے وہ دروازے کے قریب پہنچا اور پھر اس نے دروازہ کھول کر باہر راہداری میں جھانکا۔ دروازہ کھلتے ہی شور شرابے کی بے پناہ آوازیں میرے کانوں میں ابھرنے لگی۔ دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں بھی ان آوازوں میں شامل تھی۔ نقاب پوش نے میرا بازو پکڑا اور اس کمرے کے سامنے والی راہداری میں دوڑنے لگا۔ راہداری کے بائیں سمت ایک چھوٹی سی دیوار تھی جو تقریباً 3.5 فٹ بلند تھی۔ اس نے دیوار کی طرف اشارہ کیا اور پھر خود دیوار کی دوسری جانب کود گیا۔ میں اس کی تقلید کر رہا تھا۔ اس جگہ کے بارے میں مجھے کچھ نہیں معلوم تھا۔ راہداری کی اس دیوار کو پھلانگنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ ہم ایک صحن نما جگہ میں ہیں، لیکن تھوڑے ہی فاصلے پر بلند دیواریں نظر آ رہی تھی، گویا اس طرف سے فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ لیکن نقاب پوش بدستور مجھے اشارہ کرتے ہوئے آگے دوڑ رہا تھا۔ اس نے ابھی تک بولنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں نے بھی اس پر ہی بھروسہ کر لیا تھا۔ جب اس شخص نے اس طرح میری مدد کی تھی تو یقینی طور پر یہ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ نقاب پوش تقریباً 100 گز تک دوڑا اور اس کے بعد ویسی ہی ایک دوسری دیوار پھلانگ کر دوبارہ اندر داخل ہو گیا۔ جب وہ دیوار کی طرف بڑھ رہا تھا تو میں نے اس سے سوال کرنے کی کوشش کی کہ واپس اسی عمارت میں کیوں جا رہا ہے، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور دیوار پھلانگ گیا۔ میرا حلیہ بھی عجیب ہو رہا تھا، بدن پر لبادہ اور نیچے انڈرویئر۔ اس حالت میں باہر بھی تو نہیں جا سکتا تھا، اور پھر سچی بات یہ ہے کہ باہر جانے کا موقع ہوتا تو نقاب پوش جو مجھے اس کمرے سے نکال کر لایا تھا یقیناً میری رہنمائی کرتا۔ چنانچہ بہتر یہی تھا کہ میں اس کی تقلید کرتا رہوں۔ وہ پھر ویسی ہی ایک راہداری میں پہنچ گیا اور وہاں سے آگے بڑھ کر ایک کمرے کے دروازے کے سامنے رک گیا۔ اس نے پھرتی سے دروازہ کھولا اور پھر اندر آنے کا اشارہ کیا۔ میں اس چھوٹے سے کمرے میں داخل ہو گیا جو بیڈ روم کی حیثیت رکھتا تھا، اور پھر نقاب پوش نے دروازہ بند کر لیا۔ تب پہلی بار اس کی آواز ابھری، ہم لوگ اس وقت یہاں سے باہر نہیں نکل سکتے۔ باہر نکلنا تقریباً ناممکن ہے، لیکن تم فکر نہ کرو، تم محفوظ ہو لی۔ یہ آواز میرے لیے ایک دھماکے سے کم نہیں تھی۔ میں متعجبانہ انداز میں منہ پھاڑ کر رہ گیا۔ بلا تارینہ ہارڈو کی آواز اور میں نہیں پہچانتا۔ میں نے اس کے قد و قامت اور جسامت کا اندازہ لگایا، لیکن اس سے قبل کہ میں کچھ کہتا اس نے اپنے چہرے سے نقاب کھینچ دی۔
नकाब के नीचे से तारीना हार्डो का चेहरा ही बरामद हुआ था। मेरी जुबान गंग हो गई थी। ये सूरत हाल मेरे लिए इंतहाई गैर मुतवक्के थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तारीना हार्डो यहाँ इस्तांबुल में मौजूद होगी। मैं बदस्तूर आंखें फाड़े उसे देख रहा था। तारीना के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। ये इतने ज्यादा ताज्जुब की बात तो नहीं हैली। बैठ जाओ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं एक गहरी सांस लेकर वहीं एक नशिस्त पर बैठ गया था। बाहर से शोर शराबे और हंगामों की आवाजें अब भी आ रही थी। तारीना खुद भी मेरे सामने बैठ गई। अब फिलहाल इसके अलावा और कोई सूरत नहीं है कि हम लोग इंतजार करें। लेकिन इस्तांबुल में तुम कब आई? मैंने हैरत ज़दा अंदाज में सवाल किया। ज्यादा वक्त नहीं हुआ, उसने जवाब दिया। और इस वक्त यहाँ? बस यूँ समझ लो कि तुम्हारी खुशबू सूंघती हुई यहाँ तक पहुँच गई थी। उन लोगों को इल्म है कि तुम यहाँ मौजूद हो। हाँ, क्यों नहीं। मेरा मतलब है हसन पाशा के पास तुम किस हैसियत से हो। कुछ बातें राजी में रहना ज्यादा अच्छा होता है। हालांकि तुम्हारे सामने ये कहते हुए शर्मिंदगी होती है। भला तुमसे भी कोई राज रखा जा सकता है। बस यूँ समझ लो कि बाज़ औक़ात जरूरतें इंसान को उसकी मर्जी के खिलाफ अमल पर भी मजबूर कर देती है। तुम इस सिलसिले में मुझसे सवाल मत करो कि मैं यहाँ क्यों मौजूद हूँ और किस तरह इस जगह तक आई हूँ। मेरी खुशबख्ती है कि तुम्हारी एक छोटी सी खिदमत करने का शर्फ हासिल कर सकी। बड़ा कर्ज है तुम्हारा मेरे ऊपर, अदायगी का तस्वुर भी नहीं कर सकती।